آج کل ہمارے یہاں اسی سلسلے سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جو ہم اب گراف ایجنسی کی یہاں سے ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، میں نے اب ماما اتار دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ایک مہم چلائی جا رہی ہے ہندوستان میں، اور وہ مہم ہے احترام ممبر مہم. سنا ہوگا آپ نے. ہونی چاہیے، مولانا سے میں دعائیں چاہتا ہوں، ہونی چاہیے. اور ہمارے تمام خطبہ اور ذاکرین کو شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ممبر سے بے حرمتیاں بہت ہو رہی ہیں. تو اب جن علماء نے احترام ممبر کی مہم چلائی ہے، بہت صحیح چلائی، کیونکہ جب احترام ممبر کی مہم چل جائے گی تو پھر یہاں سے کوئی کمظرف، بدتخم، مجہول النسب اس ممبر سے آنے کے بعد اہل بیت کے خلاف زبان نہیں کھولے گا. ارے تھوڑا سا جا کے سنیے نا. احترام ممبر مہم کی ضرورت ہے، اور اتنی ضرورت ہے کہ آج ہم بگڑے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اس سدھرے ہوئے عنوان کا احترام کر رہے ہیں. اگر احترام ممبر مہم نہ چھیڑی گئی تو آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں شاعر حسینی اور شاعر اللہ کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. ممبر سے آنے کے بعد کوئی علم کی بے حرمتی کر رہا ہے. ہم آپ 20 ہوتے رہیں گے کیا؟ آپ کوئی تعزیے کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی روزوں کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے شاعر حسینی اور شاعر اللہ کی بے حرمتی ہو تو ہم پر واجب ہے کہ احترام ممبر مہم کا ساتھ دیں. اور احترام ممبر ہونا چاہیے، اور صرف احترام ممبر ہی نہ ہو، احترام صاحبان ممبر بھی ہو. حسد کو اپنے کلیجے سے نکال کے باہر پھینکیے، اس لیے کہ مومن کو حق نہیں کہ کسی مومن کو ذلیل کرے. لیکن بہت افسوس ہے کہ اس بگڑے ہوئے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے کہ ممبر کے احترام کی کیا بات کی جائے، ممبر سے ہمارے مومنین کی بے حرمتی ہو رہی ہے. کوئی کسی کو ٹارگٹ کر کے مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو ٹارگٹ کر کے مجلس پڑھ رہا ہے. یاد رکھیے گا، جب مجلس کسی مومن کو ٹارگٹ کر کے پڑھی جائے گی تو ٹارگٹ کی نظر ہوگی، اسے امام قبول نہیں کریں گے. اسی لیے جب ممبر پہ آیا جائے تو یہ سوچ کے آیا جائے کہ نیت خالص ہو. اور مولانا سفر حیدر صاحب قبلہ، آپ کی عمر تو عمر خطابت مجھ جیسے طالب علم سے بہت زیادہ ہے، تو آپ کو تجربہ بھی زیادہ ہے. حرمت کا تعلق علم حاصل کرنے سے نہیں ہے بلکہ تربیت سے ہے. میں کچھ کہہ گیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذہن اچھا ہو اور وہ اچھا فلسفی ہو جائے، اچھا منطقی ہو جائے، اچھا ٹیچر بن جائے، لیکن اگر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ ممبر کی بھی بے حرمتی کرے گا، علم کی بھی بے حرمتی کرے گا، مجلس کی بھی بے حرمتی کرے گا، اور عزاداروں کی بے حرمتی کرے گا. اس لیے کہ احترام کا تعلق صرف حصول علم سے نہیں ہے بلکہ تربیت سے ہوتا ہے اور حلال غذا سے ہوتا ہے. کاش کے بات واضح ہو جاتی جو میں کہہ رہا ہوں. دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، ایک اگر اچھی تربیت ہے تو احترام. صاحب کہیں دیکھا ہے کہ چلو کسی کو محترم بنانے کا درس دیا جا رہا ہے؟ صاحب درس اخلاق تو ہوتا ہے، درس احترام نہیں ہوتا. کہیں سنا ہے کہ کہیں پہ محترم بنایا جا رہا ہو؟ درس اخلاق دیا جاتا ہے، کیونکہ احترام کا تعلق جینیٹک ہوتا ہے. ہائے ہائے، یہ سینہ در سینہ آتا ہے. اگر کسی کے پاس ایک حدیث ایک آیت کا علم نہیں ہے اور اگر اس کی تربیت اچھی ہو گئی ہے تو بزرگوں کا احترام کرے گا. اور کوئی پورا قرآن بھی حفظ کر لے، ہاں اگر اس کی تربیت صحیح نہیں ہے اور پیٹ میں حرام غذا ہے تو لاکھ احترام سکھاتے رہیے، وہ احترام نہیں کرے گا. اسی لیے احترام سکھایا نہیں جاتا، احترام
जेनेटिक होता है, खून में होता है, तरबियत से आता है। तो हमारे बच्चों को तो कम से कम एहतराम ना सिखाया जाए, इसलिए कि मजलिस से बैठ बैठ के ये मोहतरम हो गए। शहजादी मलके गैरत ने जो यूनिवर्सिटी कायम करके दी है, यहाँ बैठ बैठ के यहाँ के तलबा मोहतरम हो गए और इन्होंने ये समझ लिया है कि एहतराम मिंबर क्या है।